اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راہ روشنی کی معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ دوستو، جنات کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ پوری ایک سورہ جن کے نام سے 29ویں پارے میں موجود ہے۔ جنات رحمانی بھی ہوتے ہیں اور شیطانی بھی۔ کہا جاتا ہے کہ رحمانی جن مسلمان ہوتے ہیں اور کسی کو ستاتے نہیں ہے، بلکہ جبکہ شیطانی جنات اکثر لوگوں کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ عام طور پر یہ تاثر ہے کہ جنات بلی، سانپ اور چپکلی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنات ہمیں نظر نہیں آتے، ورنہ وہ گھر بنا کر بھی رہتے ہیں، اور یہ بھی سنا گیا ہے کہ اکثر وہ خود کو ظاہر کرتے تو انسان خوف سے مر جائے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جنات کا ایک سچا واقعہ سنائیں گے۔ جب ایک عالم نے جنات کا جنازہ پڑھایا تو جنات نے ان کے ساتھ کیا کیا، یہ پورا واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ پاکستان کے آزاد ہونے کے کچھ سال بعد کا ہے، یعنی تقریباً کوئی 1948 یا 49 یا 50 کی لگ بھگ ہے۔ یہ واقعہ ضلع بکر، پنجاب کے ضلع بکر ایک گاؤں میں پیش آیا۔ حاجی قدرت اللہ جو اس گاؤں میں نئے آئے تھے، وہ پاکستان بننے سے کچھ عرصے بعد شہر سے دور ویرانے میں رہا کرتے تھے، لیکن اب ایک گاؤں میں آ کر آباد ہو گئے۔ گاؤں کے ایک دو لوگ ہی دنیاوی تعلیم سے واقف تھے، ورنہ اکثریت لوگ قرآن پاک پڑھے ہوئے تھے۔ حاجی صاحب کے پاس دین کا غیر معمولی علم تھا، اور یہی وجہ تھی کہ گاؤں کے اکثر لوگ دینی معاملات میں ان کے علم سے مستفید ہوتے تھے، اور حاجی صاحب نے بھی مسجد میں امام کے طور پر خدمات شروع کر دی تھی۔ جب بھی ممکن ہوتا تو گاؤں والے حاجی صاحب سے انبیاء کرام کے واقعات اور قرآنی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی اصلاح کے لیے بھی مسجد میں بھیجا کرتے تھے۔ گاؤں کے بیچ ایک پرانا درخت تھا، جس کے آس پاس سبزہ اور ہریالی تھی، جہاں گاؤں کے مرد حضرات اپنے مال مویشی وہاں چھوڑ کر اسے چرانے پرانے درخت کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے۔ حاجی صاحب بھی بکریاں چرانے وہاں جاتے اور دین کی تبلیغ کرتے۔ انہیں اپنے علم اور آگاہی کا ذرا برابر بھی غرور نہیں تھا، اس لیے سبھی لوگ انہیں جنازہ پڑھنے کے لیے بلا تکلف بلوا لیتے اور وہ بھی چلے جاتے، چاہے اس کے لیے انہیں کتنی ہی دور گاؤں جانا پڑے۔ ناظرین گرامی، سردیوں کی ایک سرد رات کو یہ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد کسی نے حاجی صاحب کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ حاجی صاحب نے کھولا تو سامنے 3 سفید داڑھی والے اور نورانی چہرے والے آدمی کھڑے تھے۔ دروازہ کھولتے ہی ایک بندے نے نہایت ادب سے سلام کیا اور پوچھا کہ کیا یہ حاجی قدرت اللہ صاحب کا گھر ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا کہ جی ہاں، میں ہی ہوں۔ امام صاحب، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور میں نے آپ سے ان کی نماز جنازہ پڑھانے کی درخواست کرنے آیا ہوں۔ وہ آپ کی دینی علوم پر مضبوط گرفت اور مخلوق کی دسترس کی وجہ سے آپ کو انتہائی پسند کرتے تھے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ آپ ان کا نماز جنازہ پڑھائیں۔ اس لیے ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ یہ تیار ہے، سب صفیں باندھے آپ کے انتظار میں ہے، برائے مہربانی ہمارے ساتھ چلے۔ حاجی صاحب نے پوچھا کہ کیا میں ان کو جانتا ہوں یا وہ مجھ سے مل چکے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میرے بھائی آپ کو آپ کے پرانے گھر میں اکثر سنا کرتے تھے، تب بھی وہ آپ سے اتنی عقیدت رکھتے تھے۔ حاجی صاحب کو ان کے افراد کی بات سن کر اور ان کی حرکات اور سکنات دیکھ کر کچھ عجیب و غریب اور غیر معمولی محسوس ہوا، کیونکہ مخاطب شخص بنا بلکہ چپکائے حاجی صاحب کو دیکھ کر ان سے گفتگو کر رہا تھا، اور باقی دو خاموش کھڑے ہو کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ حاجی صاحب کے لیے رات کا جنازہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اس لیے انہوں نے ان آدمیوں سے کہا کہ آپ رکے، میں اپنا لباس تبدیل کر کے آتا ہوں۔ حاجی صاحب کو لوٹنے پر وہ 3 افراد حاجی صاحب کے آگے چلنے لگے اور چلتے چلتے گاؤں کے حدود سے باہر نکل گئے۔ ان کی تیز رفتاری کی وجہ سے حاجی صاحب لگے اور چلتے چلتے گاؤں کے حدود سے باہر تک نکل گئے۔ ان کی تیز رفتاری کی وجہ سے حاجی صاحب کو ان کے ساتھ چلنے میں کافی دشواری پیش آ رہی تھی۔ گاؤں سے کئی دور ایک سنسان گھاٹی کی طرف جاتے ہوئے حاجی صاحب کو گھبراہٹ ہونے لگے، اور ان تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا
کہ کہا کہ شاید آپ اس گاؤں کے راستے سے واقف نہیں، مجھے بتائے کہاں جانا ہے آپ نے، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں، کیونکہ اس پر صرف ایک سنسان گھاٹی ہے۔ پہلے والا اچانک بولا کہ اے آدم زاد، ڈرو نہیں، ہم بالکل صحیح سمت جا رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر حاجی صاحب ڈر گئے۔ حاجی صاحب ذہن میں کھڑیاں ملانے لگے کہ آدم زاد کہنے کا مطلب کیا ہے تھا، وہ میرے پرانے گھر کے مجھے کیسے جانتا تھا۔ اب بھی حاجی صاحب یہ سوچ ہی رہے تھے کہ پہلا شخص پلٹا اور کہنے لگا کہ دیکھیں، میرے بھائی کی خواہش تھی ہم آپ کو یہاں لے کر آئے۔ ہم مسلمان جنات ہیں اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حاجی صاحب نے خواصوں کو قابو میں کیا اور گھاٹی کی طرف چل دیے اور وہاں ادا کر دیکھا تو لاتعداد لوگ سفید داڑھی اور سفید لباس پہنے کھڑے تھے۔ ان کی قد بہت لمبے تھے۔ حاجی صاحب نے جنازے کی امامت کروائی۔ امامت کے بعد جو جن حاجی صاحب کو لایا تھا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے بھائی کی خواہش پوری کی، ہم نے بہت دور جانا ہے۔ اس نے جیب سے چند کوئلے نکال کر حاجی صاحب سے کہا کہ یہ رہا آپ کا ہدیہ۔ حاجی صاحب نے ڈر کے مارے ایک چھوٹا سا کوئلہ اٹھا لیا اور کہنے لگا آپ جا سکتے ہیں۔ حاجی صاحب چلے ہی تھے کہ انہیں اپنے پیچھے سے خدا حافظ کی آواز سنائی گئی تھی۔ حاجی صاحب نے پلٹ کر دیکھا کہ سب جا چکے تھے۔ حاجی صاحب پسینے سے شرابور ہو گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آئے تو گھر میں تھے۔ ان کی اہلیہ نے بتایا کہ رات گئے آپ گھر کے دروازے پر بے ہوش پڑے تھے۔ حاجی صاحب کے کولے کا خیال آیا، انہوں نے نکالا تو وہ ہیرا تھا اور وہ کبھی بھی اس واقعے کو بلا نہیں پائے گی۔ دوستو، جن بھی انسان کی طرح ہی اللہ کی ایک مخلوق ہے جو اللہ سے پیدا کی گئی ہے۔ بنی آدم یعنی نوح انسانی کی طرح ذی عقل اور ارواح ہے، وہ اجسام والی ہے اور انسانوں کی طرح جنات بھی نسل بڑھاتے ہیں۔ ان کی بھی نسل بڑھتی ہے اور پلتی پھولتی ہے۔ کھاتے پیتے جیتے مرتے ہیں، مگر ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہے۔ ان کی عمر ہزاروں سال ہوتی ہے۔ میں مسلمان بھی ہے، کافر بھی ہے، مگر ان کے کفار انسان کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ ان کے مسلمان نیک بھی ہے اور فاسق بھی، البتہ ان میں فاسقوں اور بدکاروں کی تعداد بنسبت انسان زائد ہے۔ شریر جنوں کے شیطان کہتے ہیں، ان سب کا سرغنہ ابلیس ہے جو سب سے پہلے جن مارج کے پودے کا بیٹا ہے۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو غرور میں اگر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور حکم و خداوندی کی نافرمانی کی تھی، جس کی وجہ سے بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا اور ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا گیا۔ قیامت تک کے لیے اس مہلت دی گئی اور اس سے اس قدر مہلت دینا کوئی انعام نہیں، بلکہ اس کی بلا شقاوت اور عذاب کی زیادتی کے لیے ابلیس کی طرح اس کے ذریعے بھی مردود ہے۔ یہ سب شیاطین ہے اور انسانوں کو بہکانا ان کا کام ہے۔ طرح طرح کی ترکیبوں کے ذریعے نیک کام سے روکتے اور برے کاموں کی ترغیب دلاتے۔ خدا کے نیک بندے ان کے مگر وہ فریب میں نہیں آتے، بلکہ لاہور بیچ کر نیک کاموں میں مصروف رہتے، لیکن جو ان کے بہکاوے میں آتے ہیں وہ آخرکار گمراہ ہو جاتے ہیں۔ فرشتوں کی طرح جنوں بھی بعض کی یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ فرشتوں کی طرح جنوں میں بھی بعض یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہے اختیار کر لے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ ان میں سے کسی کے اوپر بھی ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں، اور بعض انسانوں اور کتوں کی شکل میں گشت لگاتے پھرتے ہیں اور بعض انسانوں کی طرح رہتے ہیں، لیکن اکثر ان کی رہائش گاہ بیابان اور ویران مکان اور جنگل اور پہاڑ۔ اسلام سے پہلے بھی عربوں میں جنوں کی تذکرے موجود تھے۔ اس زمانے میں سفر کرتے وقت جب رات آ جاتی تو مسافر اپنے آپ کو علاقے کی جنوں کے سردار کے سپرد کر کے سو جاتے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کی تخلیق سے قبل دنیا میں جنات آباد تھے جن کی آگ سے تخلیق ہوئی تھی اور انہوں نے دنیا میں فتنہ و فساد برپا کر رکھا تھا۔ قرآن کریم میں حضرت سلیمان کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ ان کی حکومت جنوں پر بھی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو عبادت گاہیں ہیکل سلمی بنوائی تھی وہ جنہوں نے ہی بنوائی تھی۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، کومنٹ کرے، سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی کوئی نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے رکھے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال۔